دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے خطرناک انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائلوں یعنی ICBM میزائلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی رینج پوری دنیا میں اب تک بنائے جانے والے تمام میزائلوں سے زیادہ ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ 10 بلسٹک میزائل ایسے میزائل ہیں جو سب سے زیادہ فاصلے یعنی دور دراز فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہی دی جائے گی کہ کیا پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسا میزائل موجود ہے یا نہیں۔ درحقیقت جب بھی بات کی جائے دو ہمسایہ ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو سب سے مولک ہتھیاروں میں جن ہتھیاروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سٹیلتھ جنگی طیارے، بمبار جنگی طیارے، ایٹم بم، بلسٹک میزائل، کروز میزائل، جنگی آبدوزیں، جنگی بحری بیڑے اور جنگی بحری جہازوں کے علاوہ لیزر ٹیکنالوجی، سٹیلتھ ڈرون، جدید ٹینک اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ لیکن جب بھی بات کی جائے دو ایسے ممالک کے درمیان جنگ کی جو مختلف براعظموں میں واقع ہوں تو اس وقت جو ہتھیار سب سے خطرناک، مہلک اور فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے وہ ICBM میزائل ہے، کیونکہ یہ وہ واحد جنگی ہتھیار ہے جو ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہوں گے، جیسے ایٹم بم، سٹیلتھ جنگی طیارے، لیزر ٹیکنالوجی، سٹیلتھ ڈرونز اور سٹیلتھ جنگی آبدوزیں کسی بھی ملک کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے یہ سوالات بالکل درست ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ تمام جنگی ہتھیار اس وقت زیادہ خطرناک اور مہلک ہوتے ہیں جب آپ کا دشمن ملک آپ کے ہمسائے میں موجود ہو۔ لیکن اگر آپ کا دشمن ملک کسی دوسرے براعظم میں واقع ہو تو اس وقت ICBM میزائل ہی دشمن کے لیے سب سے خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اور آپ کے دشمن ملک کے درمیان میں آنے والے تمام ممالک آپ کو جنگی طیاروں اور سٹیلتھ جنگی ڈرون سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنا فضائی راستہ استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ ویسے بھی جنگی طیاروں سے کسی دوسرے براعظم میں جا کر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جنگی طیاروں کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے براعظم میں موجود دشمن پر بمباری کر کے اپنے ملک واپس لوٹ سکیں۔ بالکل یہی صورتحال سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں اور جنگی بیڑوں کی ہے، یعنی ان جنگی ہتھیاروں سے دوسرے براعظم میں موجود دشمن پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن ICBM میزائل ایسا خطرناک اور تباہ کن جنگی ہتھیار ہے جسے دنیا میں موجود کسی بھی دشمن ملک کو کسی بھی جگہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے آپ کو دنیا میں موجود چند ایسے میزائل کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا ہے جو سب سے زیادہ دور تک اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہوئے دشمن ملک کو آسانی سے صفحہ ہستی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ دوستو سب سے زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل میں 10ویں نمبر پر فرانس کی جانب سے بنایا جانے والا M51 میزائل ہے۔ اسے SM-5 سب مرین لانچ بلسٹک میزائل سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اس میزائل کو سمندر کی گہرائیوں میں موجود سب مرین کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو ایرین گروپ نے مل کر تیار کیا ہے۔ یہ میزائل فرانس کی نیوی کے زیر استعمال ہے۔ اس میزائل کی آپریشنل رینج 8000 کلومیٹر سے لے کر 11000 کلومیٹر تک ہے، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 25 گنا زیادہ ہے۔ M51 میزائل کو فرانس کی نیوی میں پہلی مرتبہ 27 ستمبر 2010 میں شامل کیا گیا۔ اس پروگرام کی لاگت 4 بلین یورو سے بھی زیادہ ہے۔ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے دنیا کے 10ویں خطرناک میزائل کو 2 طرح کے انرشیل گائیڈ سسٹم سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ میزائل اپنے ساتھ 110 کلو ٹن سے بھی زیادہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس خطرناک میزائل کو صرف فرانس کی نیوی استعمال کرتی ہے۔ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں 9ویں نمبر پر امریکہ کی طرف سے بنایا جانے والا UGM-133 انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے۔ امریکہ کے پاس یہ واحد انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے جو زمین بیس ہے، یعنی اسے زمین کی سطح سے لانچ کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کی تیاری کا آغاز 1950 میں ہوا، جبکہ 1970 میں اسے امریکہ کی فوج کے حوالے کیا گیا۔ اسے امریکہ کی مشہور و معروف کمپنی بوئنگ نے تیار کیا ہے، جبکہ اس کے ایک یونٹ کی لاگت 10 لاکھ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے W78 اور W87 نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کی آپریشنل رینج 8000 سے 12000 کلومیٹر کے درمیان بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کی رفتار
آواز کی رفتار سے 23 گنا زیادہ ہے، یعنی تقریباً 8 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس میزائل کو انرشیل گائیڈ سسٹم NS-50 سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلوں میں 8ویں نمبر پر روس کی جانب سے بنایا جانے والا M242 BM-2RD ہے۔ اسے روس کی مشہور و معروف کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اسے بنانے کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا گیا، جبکہ اسے 1997 میں پہلی مرتبہ روس کی فوج کے حوالے کیا گیا۔ یہ میزائل اپنے ساتھ ایک میگا نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کی آپریشنل رینج 11,000 کلومیٹر سے زائد ہے، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 22 گنا زیادہ یعنی 26,400 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس میزائل کو 2 طریقوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے، جن میں ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر اور سلو شامل ہیں۔ اس میزائل کو انرشیل اور گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ گائیڈر سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں 7ویں نمبر پر چین کی طرف سے بنایا جانے والا فرینک 31 ڈوم انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے۔ اسے چین کی مشہور و معروف کمپنی ARMT نے تیار کیا ہے۔ اس میزائل کو تیار کرنے کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوا، جبکہ اسے پہلی مرتبہ 2006 میں چین کی فوج کے حوالے کیا گیا۔ یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جن کا حجم 1 میگا ٹن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس میزائل کی آپریشنل رینج 11,200 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اسے مختلف طرح کے گائیڈر سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسے 2 طریقوں سے لانچ کیا جانا ممکن ہے۔ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلوں میں 6 نمبر پر امریکہ کی جانب سے بنایا جانے والا 133 UGM بیلسٹک میزائل ہے۔ اسے سب مرین کے ذریعے سمندر کی تاریک گہرائیوں سے لانچ کیا جاتا ہے۔ اسے امریکہ کی مشہور و معروف کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا ہے۔ اسے پہلی مرتبہ 1990 میں امریکی نیوی کے حوالے کیا گیا۔ یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے 8 سے 14 نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 11,300 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 24 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ان میزائلوں میں 5ویں نمبر پر روس کی جانب سے بنائے جانے والے 29R MUR بیلسٹک میزائل کو بتایا جاتا ہے۔ اسے سب مرین کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے اور اسے روس کی دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے، جبکہ اس میزائل کو پہلی مرتبہ 2007 میں روس کی نیوی کے حوالے کیا گیا۔ یہ اپنے ساتھ 1000 ٹن نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 11,547 کلومیٹر سے زائد ہے۔ لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ان میزائلوں میں 4تھے نمبر پر نارتھ کوریا کی جانب سے بنایا جانے والا M51 بیلسٹک میزائل ہے۔ اس میزائل نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 28 نومبر 2017 کو بری۔ یہ نارتھ کوریا کی جانب سے بنایا جانے والا پہلا بیلسٹک میزائل ہے جو پورے امریکہ کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے۔ اسے 2017 میں ہی نارتھ کوریا کی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اسے ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر کی مدد سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اور اس کی آپریشنل رینج 13,000 کلومیٹر ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر چائنا کی جانب سے بنایا جانے والا DF-50B بیلسٹک میزائل ہے۔ اسے بنانے کا آغاز 1971 میں ہوا، جبکہ 1981 میں اسے چائنا کی آرمی کے حوالے کر دیا گیا۔ اسے چائنا کی دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ یہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے 10 نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 14,000 کلومیٹر، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 20 گنا زیادہ ہے۔ اسے لانچ کرنے کے لیے سلو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر چائنا کی طرف سے بنایا جانے والا DF-41 میزائل ہے۔ اس میزائل کو 1 اکتوبر 2019 میں سامنے لایا گیا۔ اس بیلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ 2017 میں چائنا کی آرمی کے حوالے کیا گیا۔ اسے چائنا کی مشہور و معروف کمپنی CALT نے تیار کیا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 10 سے 12 مختلف قسم کے نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جن کا وزن 1 میگا ٹن تک ہو سکتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 14,000 کلومیٹر سے لے کر 15,000 کلومیٹر تک ہے، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 25 گنا زیادہ ہے، یعنی 30,026 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ اس کو سلو اور ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر کی مدد سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس دوڑ میں پہلے نمبر پر روس کی جانب سے بنایا جانے والا R-36 بیلسٹک میزائل ہے۔ اسے روس کی جانب سے کولڈ وار کے دوران تیار کیا گیا۔ اس میزائل کو 1975 میں روسی فوج کے حوالے کیا گیا۔
اسے یوکرائن اور روسی دفاعی فضائی کمپنی نے مل کر تیار کیا ہے۔ یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے 10 وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ یہ 20 میگا ٹن وزنی ایک وار ہیڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی آپریشنل رینج 16,000 کلومیٹر سے زیادہ، جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 25 گنا زیادہ ہے۔ اسے سلو سے لانچ کیا جاتا ہے اور اسے انرشیل گائیڈر سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبے فاصلے تک مار کرنے والا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے۔ دوستو، رہی بات یہ کہ کیا پاکستان کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل موجود ہے یا نہیں، تو اس بارے میں صرف چہمگوئیاں ہی کی جا رہی ہیں۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا چکا ہے، لیکن سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اسے ابھی سامنے نہیں لایا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی تجربہ کیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے تیمور اور ٹیپو نامی انٹر بیلسٹک میزائل بنا لیے ہیں، لیکن ان میزائل کے بارے میں ابھی تک کوئی آفیشیل یا اتھینٹک معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک